بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عثمان امپائر فیملی ٹری پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کا آغاز کہاں سے ہوا اور کہاں پر سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹل کتنے سلطان گزرے اور کس سلطان نے کتنے عرصے تک سلطنت عثمانیہ پر حکمرانی کی اور کس سلطان کی کس طرح وفات ہوئی، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو بات کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے دور حکومت پر۔ سلطنت عثمانیہ کا آغاز 1299 سے ہوا اور سلطنت عثمانیہ کا اختتام 1922 میں ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کو مانا جاتا ہے، جبکہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، جو کہ قائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ چونکہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ بنے، اس وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا بانی عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کو مانا جاتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں کہ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور سوغوت سے اپنی سلطنت کا آغاز کیا۔ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ 1199 میں پیدا ہوئے اور 1281 میں شدید علالت کی حالت میں وفات پائی۔ سوغوت کے اندر ہی آپ نے وفات پائی اور سوغوت کے اندر ہی آپ کو مدفن کیا گیا اور سوغوت کے اندر ہی آج آپ کا مزار شریف موجود ہے، جس کی ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں زیارت کروا چکے ہیں، جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ بنی۔ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی مانا جاتا ہے۔ آپ کا دور حکومت 1299 سے لے کر 1326 تک رہا۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے اورخان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالی۔ اورخان غازی رحمۃ اللہ علیہ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے دنیا کی سب سے پہلی منظم فوج یعنی چری قائم کی۔ آپ کا دور حکومت 1326 سے لے کر 1362 تک رہا۔ آپ نے اپنی وفات تک سلطنت عثمانیہ پر حکمرانی کی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے مراد اول، جنہیں سلطان اعظم کا لقب دیا جاتا ہے، آپ نے اورخان غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالی۔ 15 جون 1389 کو کسومو کی لڑائی میں میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ آپ کا دور حکومت 1389 تک رہا۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے سلطان بایزید اول نے سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی کی۔ آپ کو سلطان روم کا لقب دیا جاتا ہے۔ مراد اول کے بیٹے ہیں
1402 میں انقرہ کے میدان جنگ میں پکڑے گئے اور قیدی بنا لیے گئے۔ آپ کی وفات قید کے دوران ہوئی۔ 1403 میں آپ کی وفات ہوئی اور یوں آپ کا دور حکومت 1389 سے لے کر 1402 تک رہا۔ آپ کے بعد سلطنت عثمانیہ کے اگلے سلطان سلطان محمد اول بنے۔ بایزید اول کے بیٹے ہیں۔ 1413 سے لے کر 1421 تک حکمرانی کی۔ جب 1402 میں انقرہ کی جنگ میں سلطان بایزید کو شکست ہوئی تو سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ مشرقی حصے پر کوئی اور سلطان حکمرانی کر رہا تھا جبکہ مغربی حصے پر کوئی اور حکمرانی کر رہا تھا۔ اناطولیہ کے مشرقی حصے پر سلطان محمد اول کی حکمرانی تھی۔ 1405 میں آلوبات کی لڑائی میں عیسیٰ صلیبی کو شکست دی اور سلطنت عثمانیہ کے اناطولیہ کے واحد حکمران بنے۔ 5 جولائی 1413 کو موسیٰ کی وفات کے بعد آپ کو سلطان محمد اول کا لقب دیا گیا۔ اگلے سلطان سلطان مراد دوم ہیں جو کہ سلطان محمد اول کے بیٹے ہیں۔ آپ نے سلطنت عثمانیہ پر 2 مرتبہ حکمرانی کی۔ پہلی مرتبہ 1421 سے لے کر 1444 تک حکمرانی کی۔ آپ اپنے بیٹے سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا ان کے حق میں دستبردار ہو گئے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ جب سلطان محمد فاتح جو کہ ابھی کم عمر تھے سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے تو دوسری قوتوں نے آپ کو کم عمر سمجھتے ہوئے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ تو سلطنت عثمانیہ پر جب حملہ ہوا تو سلطان محمد دوم نے اپنے باپ سلطان مراد دوم کو خط لکھے کہ آپ حکمرانی کریں اور اس جنگ کو فتح کریں۔ آپ کے خطوط کے جواب میں سلطان مراد دوم نے سلطنت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالی اور سلطنت عثمانیہ کو دشمنوں کے حملوں سے بچایا اور سلطنت عثمانیہ کو آگے بڑھایا۔ دوسری مرتبہ آپ نے 1446 سے لے کر 1451 تک سلطنت عثمانیہ پر حکمرانی کی اور اپنی وفات تک آپ سلطنت کے حکمران رہے۔ اس کے بعد سلطان محمد دوم دوبارہ سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ 1451 میں آپ سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ آپ نے سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنتے ہی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوششیں شروع کر دی اور بالآخر 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان کی حیثیت سے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور فاتح قسطنطنیہ کہلائے۔ ان کے بعد آپ کے بیٹے سلطان بایزید دوم سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ آپ کا دور حکومت 1481 سے لے کر 1512 تک رہا۔ 25 اپریل کو آپ نے تخت چھوڑ دیا اور 26 مئی 1512 کو ڈڈیمون ٹیچو کے قریب انتقال فرما گئے۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے سلطان سلیم یاؤس اول سلطنت عثمانیہ کے 9ویں حکمران بنے۔ آپ کو خادم الحرمین شریفین کا لقب عطا ہوا۔
آپ کا دور حکومت 1512 سے لے کر 1520 تک رہا اور آپ نے اپنی وفات تک سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی کی۔ آپ کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان سلطان سلیمان بنے۔ سلیم اول کے بیٹے ہیں۔ آپ کا دور حکومت 1520 سے لے کر 1567 تک رہا اور آپ نے اپنی وفات تک سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی کی۔ آپ کی وفات کے بعد سلطان سلیم دوم سلطنت عثمانیہ کے 11ویں سلطان بنے۔ آپ کو فاتح قبرص کا لقب دیا گیا کیونکہ آپ نے قبرص کے علاقے کو فتح کیا، جس کا آج کل حالات کشمیر جیسے ہیں، جس کے کچھ حصے پر ترکیوں کی حکمرانی ہے تو کچھ حصے پر یونانیوں کی حکمرانی ہے۔ سلطان سلیم دوم سلیمان کے بیٹے تھے۔ 1567 سے لے کر 1574 تک سلطنت عثمانیہ کے حکمران رہے اور اپنی وفات تک سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی کی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے سلطان مراد سوم سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ سلیم دوم کے بیٹے ہیں۔ 1574 سے لے کر 1595 تک سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی کی اور آپ بھی اپنی وفات تک سلطنت عثمانیہ کے حکمران رہے۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے سلطان محمد سوم سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے، جو کہ سلطان مراد سوم کے بیٹے ہیں۔ 1595 سے لے کر 1603 تک سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی کی اور اپنی وفات تک سلطنت عثمانیہ کے حکمران رہے۔ آپ نے 2 شادیاں کی، جن میں سے آپ کے بعد آپ کے بیٹے سلطان احمد اول سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ آپ کا دور حکومت 1603 سے لے کر 1617 تک رہا۔ آپ نے اپنی وفات تک سلطنت عثمانیہ پر حکمرانی کی۔ آپ کے بعد آپ کے سوتیلے بھائی سلطان مصطفیٰ اول سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ سلطان محمد سوم کے بیٹے ہیں اور سلطان محمد سوم کی دوسری زوجہ میں سے تھے۔ آپ کا دور حکومت 1617 سے لے کر 1618 تک رہا، صرف 1 سال حکمرانی کی۔ آپ نے 2 مرتبہ حکمرانی کی۔ پہلی مرتبہ آپ اپنے جوان بھتیجے سلطان احمد کے بیٹے عثمان دوم کے حق پر دستبردار ہو گئے۔ پھر دوبارہ آپ 1622 سے لے کر 1623 دوبارہ 1 سال تک حکمران رہے۔ آپ کو اپنی ذہنی عدم استحکام کی وجہ سے معزول کیا گیا۔ آپ کے معزول ہونے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے اگلے سلطان آپ کے بھتیجے سلطان احمد کے بیٹے مراد چہارم بنے۔ سلطان احمد اول کے بیٹے ہیں، فاتح بغداد ہیں۔ آپ نے بغداد کو فتح کیا۔ 1623 سے لے کر 1640 تک سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی کی اور اپنی وفات تک سلطنت عثمانیہ کے حکمران رہے۔